ایک نوجوان ہے کرد کا رہنے والا، عراق کا نوجوان جس کا نام نجم الدین، اور وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ باپ بار بار کہتے تھے اس کو کوئی لڑکی نہیں پسند آتی۔ ایسا نوجوان ہو، یہ نہیں ہے کہ کالی ہے پیلی ہے اونچی ناک ہے چھوٹی ناک ہے، نہیں، اس نوجوان کا مسئلہ ہی الگ۔ ایک دن ایک بزرگ اس کے جو استاد تھے مسجد میں، اس سے سمجھانے کے لیے بلائے، کہا کہ بیٹا شادی کر لے، ماں باپ کی خواہش ہے، ماں باپ کی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات پر میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے دنیا سے نکال کر کے اللہ تک پہنچائے۔ پہلی شرط یہ ہے مجھے دنیا سے نکال کر کے اللہ تک پہنچائے، اور پھر جب وہ میرے بستر میں آئے اور اس سے میرے کوئی اولاد پیدا ہو تو ایسا لڑکا پیدا ہو جو بیت المقدس فتح کرے۔ اس لیے میں نکاح کے لیے ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا میاں بڑی شرطیں ہیں تیری، تو یہ کہاں سے کون لے کے آئے گا، کون لڑکی کو دیکھے گا، جا تو ایسی کنوارا رہ جائے، دیکھتے ہیں کون لڑکی آئے گی۔ میرے عزیزوں وہ مسجد میں بیٹھے ہی تھے، ایک خاتون پردے میں آئی، مغرب کی نماز ہو چکی، اس بزرگ امام کے پاس آئی، کہا کہ حضور مجھے ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا گھر والے میری شادی کرانا چاہتے ہیں، اور وہ بڑے گھرانے میں شادی کرانا چاہتے ہیں، میرا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، آپ اگر بولیں گے تو میرے گھر والے مان جائیں۔ اس بزرگ نے کہا تجھے کیا فرق پڑتا ہے، شادی کی عمر ہو گئی، شادی کر لے۔ خاتون کہتی نہیں، میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی ہوں نہیں کرنا ہے شادی، نہیں کرنا ہے۔ کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ لڑکی کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا شوہر ملے جو مجھے دنیا سے نکال کر اللہ تک پہنچائے، اور مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں، میرا کوئی بیٹا ہو تو بیت المقدس فتح کرے۔ اس بزرگ کی بانچیں کھل گئی، یہ نوجوان ابھی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، لڑکی آئی ابھی یہ کہہ رہی ہے۔ اسی مسجد میں نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، دونوں کو رخصت کیا گیا۔ یہی وہ جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ میرے عزیزو یہ بات ہے، نیت صالح ہو تو اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ ہاں نیت واشنگ مشین لانے کی ہے، نیت کار لانے کی ہے، نیت پتہ نہیں مال کمانے کی ہے، تو پھر گھر میں ویسی ملتی ہے، جیسی تمہاری نیت ہوتی ہے ویسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے ہیں ان سے میں کہتا ہوں دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایسی تمہیں رفیق حیات شریک حیات عطا کرے جو دنیا کے واہیات سے نکال کر کے تمہیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچائے۔ اور لڑکیوں کے لیے بھی یہی دعا کہ وہ بھی دعا کریں، نوجوان وہ تھرکتا پھرکتا اور مجرے کرتا ہوا نہیں، تمہارا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے۔ خواتین تک میری بات جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں یہ دعا کریں، مولا مجھے کوئی شوہر عطا کرے تو خالد بن ولید کا غلام عطا کر، مجھے رسول پاک کا شہدائی عطا کر۔ اور جب نیتیں ایسی ہوں، دعائیں ایسی ہوں، تو مولا کریم جوڑے بھی ایسے بناتا ہے، اور اولاد بھی پیدا ہوتی ہے تو حسنین کریمین کی غلام پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس نکاح کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جو آج یہ غوث پاک کے جلسے میں نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خوب خیر و برکت والا بنائے، اور ان کو نیک و صالح اولاد کی نسل عطا فرمائے۔